السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الہدا کے تحت پی وائی کیو ڈسکشن میں آپ کا استقبال ہے۔ پھر سے ہم نے اس سے پہلے کئی ساری کلاسوں میں پی وائی کیوز کو ڈسکشن کیا ہے۔ یہ 2021 کے پی وائی کیوز ہیں۔ آج کی کلاس ہم پھر سے شروع کر رہے ہیں۔ آج کی کلاس میں جو پہلا کوشچن ہے اس کی آئی ڈی ہے 159۔ میں کوشچن پڑھ دیتا ہوں، اس کے بعد جو ہے اس کا آنسر آپ لوگ دیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ اس سے سلسلے میں جو کچھ بھی آپ کو معلوم ہوگا وہ ہمیں بتائیں گے، تاکہ جو چیز ہمیں معلوم ہو وہ آپ تک پہنچ جائے، اور جو آپ کو معلوم ہو وہ ہم تک پہنچ جائے، اور اس طرح باہمی تبادلہ خیال کے ساتھ ہمارا جو جے آر ایف کا سفر ہے وہ جاری رہے۔ تو سوال ہے کچھ اس طرح: انشأ الشاعر العربی مجلة السمیر فی عام 1929 من المیلاد وہوا، یعنی عربی شاعر جس نے ایک مجلہ نکالا جس کا نام السمیر ہے، کب نکالا؟ 1929 یعنی 1929 میں۔ اس شاعر کا نام ہمیں بتانا ہے۔ تو صحیح جواب نعیم اختر صاحب، آپ نے جواب صحیح دیا ہے۔ ایلیا ابو ماضی جو ہے وہ شاعر ہیں جنہوں نے مجلہ نکالا السمیر 1929 میں۔ جی مریم، آپ نے بھی صحیح جواب دیا ہے۔ یہ مجلہ جو ہے کب تک جاری رہا؟ تو اس سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایلیا ابو ماضی کے وفات تک جاری رہا، اور ایلیا ابو ماضی کی وفات جیسے آپ سب کو معلوم ہے 1957 میں ہوئی ہے۔ تو 1957 تک یہ مجلہ جاری رہا، ٹھیک ہے۔ اور ایلیا ابو ماضی کی پیدائش جہاں تک ہے تو وہ 1889 میں ہوئی ہے۔ اس سال جو ہے کافی سارے شعراء اور ادبا کی پیدائش ہوئی ہے، جس میں سے عباس محمود عقاد ہیں، میخائیل نعیمہ ہیں شاید، اور کئی سارے اور دیگر شعراء و ادبا ہیں جس کا ذکر آپ لوگ کریں گے۔ تو میں تھوڑی سی چیزیں ایلیا ابو ماضی کے سلسلے میں پہلے بتا دیتا ہوں، پھر آپ لوگ اس میں مزید جو ہے ایڈ کرتے چلے جائیں گے۔ تو یہ ایک لبنانی شاعر ہیں جن کی پیدائش جو ہے محیدثہ نامی گاؤں میں لبنان کے اندر ہوئی، ٹھیک ہے، 1889 میں۔ اور بعض لوگ، نعیم اختر صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بعض لوگوں نے ان کی پیدائش جو 1890 بتائی ہے، تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ 89 کے اخیر میں دسمبر کے مہینے یا نومبر کے مہینے میں ان کی پیدائش ہوئی ہوگی، جس کی وجہ سے بعض لوگ جو ہے 1890 بتاتے ہیں۔ اور انہوں نے اسکندریہ کا سفر کیا 1900 میں یعنی 1900 میں، اور وہاں پر تجارت میں انہوں نے کام کیا، اور انہی کے سلسلے میں شاید آتا ہے کہ یہ سگار بیچا کرتے تھے، اور انہوں نے یہ انتون جمیل سے ان کی ملاقات ہوئی، اور انہوں نے مجلہ الظہور میں بھی کام کیا ہے۔ نہیں، انتون جمیل سے ملاقات ہوئی جن کا جو ہے ایک مجلہ تھا الظہور، ٹھیک ہے، اور جس میں انہوں نے ان کو کام کرنے کے لیے انتون جمیل نے مدعو کیا ایلیا ابو ماضی کو۔ ایلیا ابو ماضی کا جو ہے پہلا دیوان جو ہے تذکار الماضی کے نام سے 1911 میں نکلا مصریہ سے، اور اس یبلغ من العمر، اور اس وقت جو ہے ایلیا ابو ماضی کی عمر جو ہے تقریباً 22 سال کی تھی جب ان کا جو ہے یہ دیوان نکلا 1912 میں۔ یہ مختصر سی معلومات تھی ان کے سلسلے میں۔ کچھ دیوان کے نام میں ذکر کر دیتا ہوں۔ ایک دیوان ان کا ہے تذکار الماضی، اسی طرح دیوان ایلیا ابو الجداول ہے، الخمائل ہے، تبر و تراب ہے، اور دیگر بہت سارے مضامین ہیں ان کے، دیوان ہیں ان کے۔ جی اب آپ لوگ ان کے سلسلے میں کچھ چیزیں بتائیں جو آپ کو پتا ہو۔ جی نعیم اختر صاحب، تنویر بھائی، اور اسی طرح صادق، محمد صادق، امرین، اور جو بھی دوسرے لوگ ہیں۔ 1920 نے جبران، خلیل جبران اور نعیمہ کے ساتھ مل کر انہوں نے رابطہ کلمیہ کی بنیاد ڈالی تھی۔ جی بہت صحیح بات بتائی آپ نے، رابطہ کلمیہ کے سے یہ منسلک تھے، جس کی بنیاد جو ہے 1920 میں پڑی۔ ان کو الشاعر الفیلسوف بھی کہا جاتا ہے۔ جی امیر الشعراء بھی کہا جاتا ہے، امیر الشعراء المہجر، اور ان کو خیام کا بھی لقب دیا جاتا ہے۔ اور یہ 1912 میں تو ولایت متحدہ گئے تھے، ہجرت کیے تھے سنسناتی کی طرف، پھر وہاں پہ 4 سال رہے، پھر اس کے بعد جو ہے یہ نیو یارک گئے تھے 1916 میں۔ تو ان جی کی ہجرت کے سال جو ہے جی 1912 ہی گنا جاتی ہے۔ کہ ہاجر الی امریکیتین، جی شاید سنسناتی تو شاید وہیں ہے، امریکہ میں ہی ہے نا؟ جی جی امریکہ میں ہی ہے جی۔ پھر وہ نیو یارک گئے تھے، امریکہ کی سٹی نیو یارک میں۔
جی جی 1912 اور 1916. اگر 1916 تائید کے ساتھ پوچھ لیا جائے کبھی سوال کے اندر کہ متى هاجر الى الولایات المتحدہ، تو ہم اس کو تو 1912 لکھ سکتے ہیں، لیکن اگر یہ پوچھ لیا جائے متى هاجر الى نیو یارک، تو ہم 1916 ہی ہمیں لکھنا پڑے گا. اگر ولایات المتحدہ ہو یا سینسناتی یا جو بھی ہے نام جو ہے، اگر وہ ذکر ہو تو 1912 لکھیں گے. لیکن اگر ہمارا نیو یارک لفظ ذکر ہو تو ہمیں 1916 لکھنا پڑے گا، جیسا کہ میری فہم بتا رہی ہے، جیسا کہ مجھے لگ رہا ہے. جی صحیح، بالکل صحیح. اچھا، اس بارے میں آپ لوگوں کا کیا خیال ہے کہ ہاجرہ الی امریکیتین، مطلب دونوں امریکہ شمالیہ اور جنوبیہ کی طرف، ہم نے مطلب یہ سنی ہے لیکن کہیں پہ اب تک ملا نہیں ہے. کوئی بتا بھی رہا تھا گروپ. جی مجھے بھی اس سلسلے میں کوئی چیز معلوم نہیں ہے. اور کوئی بتائے صادق بھائی یا دیگر جو لوگ ہیں یہاں پہ، کسی کو اگر اوتھینٹک معلومات ہو تو وہ بتائے. ان کے بارے میں اور مشکل معلوم دونوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہاجرہ الی امریکیتین. میرے پاس بھی کوئی دلیل نہیں ہے، بس سنانے کی بات دلیل ہے. ہمارے پاس بھی نہیں ہے، بس سنا سا ہے. جی جی ان کے دواوین کوئی بتا دیں سن اشاعت کے ساتھ ساتھ اور محل اشاعت کے ساتھ ساتھ. اس سے پہلے تو ان کی جو لقب جانا جاتا ہے سو شاعر التفاؤل کے نام سے جانا جاتا ہے، حالانکہ جو مہجر کے شعراء ہوتے ہیں وہ تفاؤل نہیں کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی ان کو شاعر تفاؤل کہا جاتا ہے کہ یہ بہت آپٹیمسٹک شاعر تھا. اور ان کے جو دواوین ہے اس کو ہم یاد کر سکتے ہیں ایک ایکرونیم کے ساتھ. ہو سکتا ہے کسی نے بتایا تھا، عبدالعظیم بھائی یا پھر ہو سکتا ہے کسی نے بتایا تھا. ٹھیک ہے، تاج سے تذکار ماضی جو ان کی پہلی دیوان شائع ہوئی تھی مصر سے 1911 سے 1911 میں، جو مصر سے اسکندریہ سے شائع ہوئی تھی. اس کے بعد جو ان کی دوسرا ہے ایکرونیم کے ساتھ ساتھ الف یا پھر حمزہ کہہ لیجیے، دیوان ابی ماضی، تو 1918 میں شائع ہوئی تھی. پھر جھیم مطلب جداولی وہ 1926 مطلب 1926 میں نیو یارک سے شائع ہوئی تھی. اس کے بعد ایسے ان کی اور دو ایک ہے جیسے خمائل ہے جو 1940 میں شائع ہوئی تھی. اس کے بعد طب التراب جو ان کی موت کے 3 سال بعد 1960 میں شائع ہوئی تھی. اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو کتاب یا پھر دیوان ہے، پتہ نہیں مجھے، میں کلیئر نہیں اس بارے میں، الغابہ المفقودہ ہے اور دمعۃ الخرصہ. دمعۃ الخرصہ تو قصیدہ ہے، لیکن الغابہ المفقودہ بتائیں آپ لوگ کیا ہے، قصیدہ یا دیوان ہے؟ جی الغابہ المفقودہ بھی یہ قصیدہ ہے ان کا، اسی طرح دمعۃ الخرصہ بھی ان کا قصیدہ ہے، اسی طرح ایک مشہور قصیدہ المسا ہے. یہ 3 قصیدے کم سے کم ہمیں یاد ہونے چاہیے. اور اگر آپ ان لوگوں کا کو ایک فرصت مشہور قصیدہ سلطان الجائر کے نام سے بھی ہے، بہت ہی ہاں فیمس قصیدہ سلطان الجائر. اور ان کے جی اور بھی قصیدے ہیں، لست ادری ہے، طلاسم ہے. اچھا، مسا کے نام سے خلیل مطران صاحب کا کچھ ہے کیا؟ مسا کے نام سے؟ جی مسا کے نام سے مسا ہے. اور جو ہمارے 2020 کی کوسچن میں ایک ان کے اشعار آئے تھے علی ابو ماضی کے، وہ الشباب قصیدہ ہے، اس کا وہ نام ہے. ان کا قصیدہ ہے قصیدہ المسا، فلسفۃ الحیات، الغابۃ المفقودہ، دمعۃ الخرصہ، ابتسم، وطن النجوم، الطین، الطلاسم. یہ سب ان کے قصیدے ہیں. جی بہت بڑھیا. الطلاسم یا طلاسم جو ہے اس میں 61 مقطع ہے، 61 مقطع ہیں اس کے اندر. جی. اور یہ حماد بھائی جیسا کہ مجلہ سمیر کے بارے میں ملتا ہے کہ یہ ہفتے میں 5 مرتبہ نکلتا تھا. کیا قصائد کے نام؟ جی لاسٹ والا الطلاسم جو بولا آپ نے، کتنے؟ 61 مقاطع پر مشتمل ہے، مقطع. جی المسا نام سے جو ہے ایلیا ابو ماضی کا بھی قصیدہ ہے اور جو ہے خلیل مطران کا بھی قصیدہ ہے، اور دونوں قصیدے بہت مشہور ہیں. ٹھیک ہے جی. اور حماد بھائی یہ اپنے وطن کی طرف لوٹے تھے، جیسے کہ سارے مہجر اپنے وطن لوٹے تھے، یہ بھی لوٹے تھے 1948 میں. تو کہتے ہیں کہ ان کو 1949 میں ہاشم العطاسی نامی ایک شخص نے ان کو انعام دیا تھا، وسام الاستحقاق. وہ ایوارڈ کا نام ہے، مجھے نہیں معلوم کیا بولتے ہیں اس کو. ومنحته الحکومہ وسام الاستحقاق، دینے والے کا نام ہے ہاشم العطاسی 1949 میں. جی بہت اچھا. اور اسی طرح دیوان ایلیا ابو ماضی جو ہے نیو یارک سے 1918 یعنی 1918 میں جو چھپی ہے نیو یارک سے،
اس کا مقدمہ کس نے لکھا ہے، کسی کو معلوم ہے؟ میخائیل نوئیمان نے؟ جی تکا ہے یا معلوم ہے؟ نہیں معلوم ہے اوکے نہیں، میں نے اصل میں جبران خلیل جبران لکھ رکھا ہے، جس کی وجہ سے میں پوچھ رہا ہوں. نہیں یہ کس کا میخائیل مقدمہ بتا رہے ہیں آپ؟ جی دیوان ایلیا ابو ماضی کا مقدمہ کس نے لکھا ہے؟ وہ کتاب الدیوان کا مقدمہ کس نے لکھا ہے، جو نقد میں کتاب ہے؟ نہیں، کتاب الدیوان کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، دیوان و ایلیا ابو ماضی کی بات کر رہا ہوں. دیوان ایلیا ابو ماضی. یہ تو نہیں معلوم مجھے، میں سمجھا دیوان کی بات کر رہے ہیں. آپ نے کیا لکھ رکھا ہے احمد بھائی؟ جبران؟ ہاں جی، جبران خلیل جبران نے اس کا مقدمہ لکھا ہے. ٹھیک ہے. اور ان کے جو مجلۃ السمیر میں کہا جاتا ہے کہ 1916 میں تو ایک مجلہ تھا مجلہ العربیہ، اس کے بھی یہ رئیس التحریر بنے تھے نیو یارک کے اندر. مجلہ العربیہ. یس. اسی نام سے ایک مجلہ شائع ہوتی ہے نا کویت سے، مجلۃ العربیہ کے نام سے. مجلۃ العربیہ نہیں ہے، وہ مجلۃ العربی ہے شاید، ایسا کچھ. اچھا عربی ہے. جی مجھے جہاں تک یاد پڑ رہا ہے العربی ہے. یہ بی اے کے کوشچن میں ایک بار پوچھا تھا جامعہ کے اندر کہ یہ مجلہ کہاں سے چھپتا ہے یہ. جی انہوں نے تو اور اس کے جو علاوہ ان کے سسول کا جو مجلہ تھا نجیب دیاب کا مرآت الغرب، وہ اس کے رئیس رہے 1918 سے لے کر 1928 تک. جی 1928 تک. جی اس میں نجیب موسیٰ دیاب جو ہے 4th آپشن ہے بھی اس میں کوشچن میں ہمارے ذکر موجود ہیں یہاں پہ. جی بہت بڑھیا. تو ان کی جو نجیب موسیٰ دیاب ہیں ان کی بیٹی کا نام بتا دیں، وائف کا مطلب ایلیا ابو ماضی کے، کسی کو معلوم ہے؟ جی ان کی وائف کے نام تھی دروتھی دیاب ایسے کچھ. دیاب ہی نام تھا. جی دیاب ہے انگلش میں. دروتی دیاب. جی کیا نام تھا؟ دروتی دیاب. دیاب. ان کے ایک اقوال بھی ہیں احمد بھائی، یہ کسی کو معلوم ہے؟ میں نے لکھ رکھا ہے کن جمیلا تر الوجود جمیلا. یہ نہیں کیا ان کا قول. اسی لیے ان کو شاید تصور بھی کہا جاتا ہے. جی ان کا شاعر الفیلسوف بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ متاثر تھے الفلسفی الکبیر عمر الخیام سے، یہ بہت متاثر تھے، اس وجہ سے ان کو شاعر الفیلسوف بھی کہا جاتا ہے. جی شاعر فلسفی. ایسے کہا جاتا ہے نا. جی ان کا ایک قصیدہ ہے فلسفۃ الحیات. فلسفۃ الحیات ان کا ایک قصیدہ ہے جو بہت مشہور ہے ان کا قصیدہ. صاحب القلم بھی ان کا ایک قصیدہ، اور جبکہ صاحب القلم ایک کتاب بھی عبدالوہاب البیاتی صاحب کے، جو کہ عراقی رائٹر ہیں، الشعر الحر میں آتے ہیں. ان کا ایک قصیدہ بھی ہے صاحب القلم. جی لبنان کے نام سے ان کا ایک قصیدہ ہے، اسی طرح الحجر الصغیر کے نام سے ان کا ایک قصیدہ ہے. یہ وہ سب قصیدے ہیں جن کے اندر جو ہے ان کے افکار نمایاں ہیں. ان کا جو ہے جیسے الدمعۃ الخرسہ جو ہے ان کا بہت مشہور قصیدہ ہے. یہ ان کی جو فنی صلاحیتیں ہیں وہ ان قصیدوں میں نمایاں ہیں، بطور مثال پیش کی جاتی ہیں یہ قصیدے. لبنان، الحجر الصغیر، فلسفۃ الحیات، دمعۃ الخرسہ، التلاسم، یہ سب جو قصیدے. اور یہ اپنا جو پہلا دیوان انہوں نے شائع کیا تھا تذکار الماضی، یہ ان کی عمر 22 سال کی تھی تب انہوں نے اس کو نشر کیا تھا 1911 میں. جی 1911 میں 22 سال کی عمر میں انہوں نے مصر کے اندر اسکندریہ میں جو موجود ہے المطبعہ المصریہ، وہاں سے شائع کیا تھا. انطون جمیل کی ہیلپ سے نا. انہوں نے کچھ ایسے قصائد بھی لکھے تھے جن میں انہوں نے خود کے بارے میں بات کی تھی. ابن اللیل الشاعر والملک الجائز، اور ہے البینۃ الحمراء.
ان تینوں میں انہوں نے اپنے بارے میں کچھ بات کی تھی. کا ایک مشہور قول ہے انا بالحب قد وصلت الى نفسی وبالحب قد عرفت اللہ. جی بالکل بالکل. جی بہت اچھا. اور ان کی جو مجلۃ السمیر ہے، کہا جاتا ہے کہ پہلے مطلب جریدہ یومیہ نہیں تھا، پھر 1936 میں اس کو جریدہ یومیہ بنا دیا، حولها الى جریدہ یومیہ. جی جی یہ جریدہ الاسبوعیہ سے شروع ہوا تھا، پھر اس کے بعد 1936 میں جو ہے الجریدہ الیومیہ سے میں منتقل ہو گیا، اور اس کے بعد جو ہے یہ 1957 ان وفات تک یہ قائم رہا. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایلیا ابو ماضی کے جو چیزیں ہیں، جو بھی ان کی تحریریں ہیں، اس کا جو وہ ہے مرکز یہی مجلہ ہے، اسی کے اندر ساری چیزیں وہ لکھا کرتے تھے. اگر ان کے بارے میں جاننا ہے تو اس مجلے سے رجوع کریں، ان کی تحریروں کے بارے میں. جی اسی وجہ سے اور تو مجلے کے بارے میں کہا جاتا ہے نا، تعد مصدرا اساسیا من مصادر الادب المہجری. ہاں، ادب المہجری و ادب ایلیا ابو ماضی ایضا، ادب المہجری عامتا و ادب ایلیا ابو ماضی خاصتا. نعم. بکر مراد جو ہیں ان کے بھائی ہیں، جن کے ساتھ انہوں نے 4 سال جو ہے سنسناتی یا جو بھی نام ہے، میں سنسناتی بولتا ہوں کیونکہ مجھے بولنے میں اور یاد کرنے میں آسان ہوتا ہے، اگرچہ نام شاید کچھ اور ہے، سین سی ناتی ایسے کچھ کر کے نام، وہاں جو ہے انہوں نے کام کیا تھا. اور ان کے بارے میں فتویٰ توقان کہتی ہیں کہ انی ارفع ابا ماضی الى قمت ولا افضل علیہ شاعرا عربیا آخر لا فی القدیم ولا فی الجدید. جی بہت بڑھیا. اور جو ہے ان کے بارے میں جیسے ایک سوال آتا ہے اشعر شعراء المہجر، من ہوا اشعر شعراء المہجر؟ تو ایلیا ابو ماضی ہے. یہ پی وائی کیوز میں اس طرح پوچھا بھی جا چکا ہے شاید، من ہوا اشعر شعراء المہجر، تو اس کا جواب جو ہے وہ ایلیا ابو ماضی. اس بارے میں آپ لوگوں کا کیا خیال ہے کہ 1902 میں گئے تھے اسکندریہ میں یا پھر 1900 میں گئے تھے؟ مجھے دونوں ڈیٹ ملی ہیں، 1902 میں نے دونوں لکھ رکھا، 1900 1902 دونوں ملی. ویکیپیڈیا سے جی میں کہہ رہا ہوں ویکیپیڈیا سے میں نے شاید 1900 لکھا تھا، اور کتاب سے میں نے 1902 پایا. نہیں، ایک کتاب ہے وہاں بھی جو ہے 1900 لکھا ہوا ہے، وہ لکھتے ہیں لم یکن یبلغ الحادیۃ عشرۃ من عمرہ حتى ہاجر الی مصر، یعنی وہ 11 سال کے بھی نہیں ہوئے تھے کہ وہ مصر چلے گئے. تو اگر ہم جو ہے 1889 مانتے ہیں تو صحیح ہے، تو بھی 11 سال نہیں ہوا تھا وہاں تک 1900 تک. اگر 1990 مانتے ہیں پھر بھی 11 سال اگر کہہ رہے ہیں تو بھی 1900 ہی مانا جائے گا. تو میرے خیال سے یہ 1900 دونوں ہی ملتا ہے، مطلب 1902 1900 دونوں ملتا ہے. ہاں دونوں یاد رکھیں. اب کچھ چیزیں تو ایسی ہیں تاریخ کے سلسلے میں، تو یہ عام سی چیز ہے کہ کبھی بہت سی چیزیں کنفرم نہیں ہو پاتی ہیں، 2-3 اقوال ہوتے ہیں وہ تمام ہمیں یاد رکھنے پڑتے ہیں. اب وہاں پہ آپشن کے اعتبار سے آپ کو دیکھنا ہے کہ کون سا آپشن زیادہ سوٹیبل ہے، اس کو آپ ٹک کریں. ایک چیز میں نے پڑھی تھی، مطلب میں کنفرم نہیں ہوں، بس میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کہا یہ جاتا ہے کہ رابطہ قلمیہ جس کی جب بنیاد پڑ رہی تھی تو یہ اس ٹائم وہ حاضر نہیں تھے. یہ وہ ممبر ہیں جب رابطہ قلمیہ کی بنیاد پڑ رہی تھی تو وہ حاضر نہیں تھے، اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ رابطہ قلمیہ سے جڑے. کسی نے اس طرح کی کوئی بات پڑھی ہے کیا؟ جی بالکل پڑھی ہے، کوئی بتا لیکن ان سکتا کے ہے؟ بارے میں نہیں ہے، وہ دوسرے شخص ہیں جو حاضر نہیں ہوئے تھے. میں بتا رہا ہوں ان کا نام اس طریقے سے، 1 منٹ نوٹ کے ذریعے بتا رہا ہوں، یہ نہیں. وہی تو یہاں پہ مطلب یہ جو کتاب ہے نا 2021 میں، اس میں انہوں نے بھی لکھ کے رکھا ہے کہ شارکہ فی تأسیس الرابطہ القلمیہ مع جبران و نعیمہ. جی 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 حماد یہ بھائی، معاملہ الیاس ہے. عطا اللہ وہ نہیں تھے، یہ الیاس عطا اللہ نہیں تھے. سبھی لوگ حاضر تھے، الیاس عطا اللہ نہیں تھے. اوکے. ان کی وفات کہاں ہوئی ہے اور ان کی تدفین کہاں ہوئی ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ بروکلین میں ہوا تھا نا. نیو یارک میں ان کی وفات ہو گئی تھی. جی نیو یارک تو بہت بڑا ہے، کوئی اسپیسیفک جگہ کوئی بتائے؟
ब्रुकलिन में हुआ था ना। ओके, मुझे नहीं मालूम, मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से। नहीं यार, इनकी वफात लुबनान में हुई है। ब्रुकलिन में सिर्फ 2 लोगों की हुई है, रशीद अयूब और नसीब अरीजा की हुई है, और बाकी सब अपने वतन में सबका इंतकाल हुआ है। और जैसे कि जिब्रान खलील जिब्रान का उनके वतन में नहीं हुआ, लेकिन उनको लाया गया था उनके वतन। सादिक भाई कहीं गलती तो नहीं कर रहे हैं? नहीं मुझे नहीं, ऐसा, इनका भी न्यूयॉर्क में भाई। इनकी वफात 2-3 भी आए थे। जी, इनकी वफात न्यूयॉर्क में। आने वाले कम हैं और वहां वफात पाने वाले ज्यादा हैं। 3 ही लोग नहीं, वापस आए हैं वहां से, जिनका जिनका इंतकाल यहाँ हुआ है, घर पे आकर वतन में। देखिए बाकी सब वापस तो लोग सभी आए थे। मिखाइल नोएमा भी आए थे, एलिया अबू माजी भी आए हैं, रशीद सलीम खोरी भी आए 1958 में, मिशाल मालूम भी आए हैं। मेरे पास वो लिस्ट थी, असल में मेरे नोट्स यहाँ पे है नहीं, वरना मैं बताता सारे डेट्स, कौन लोग कब आए थे कब चले गए थे। 3 ही लोगों की वफात आए है। थे, लेकिन वफात के बारे जी। में ही कहा जाता है, मतलब ज्यादातर वो महजर में ही वफात पाए थे, इल्ला मतलब 3-4 लोग। नहीं, इनकी वफात मिखाइल नोएमा 1932 में आए थे, फिर नहीं गए। इसी तरीके नहीं से नहीं थे फिर। रशीद सलीम खोरी 1958 में आए थे, ठीक है, उनकी इनका इंतकाल भी यही हुआ है। और और एक मिशाल मालूम भी 1938 शायद में आए थे, वो भी नहीं गए थे। बाकी जिनकी वफात महजर में हुई है कौन, किसका नाम वो बोले आप रशीद अभी? अयूब साहब हैं, और ये हैं हमारे नसीब अरीजा साहब हैं। और ये मैंने भी एलिया अबू माजी का शायद मैंने लिख रखा है कि नहीं, मैंने एलिया अबू न्यूयॉर्क माजी फिर लिखा, फिर उसके 1948 बाद में आके काटा चले है, गए हैं। लुबनान लिखा। एलिया अबू माजी 1948 में आए थे, फिर चले गए। ये गए थे फिर। जी, चले गए थे। जी जी, मेरे सामने किताब जो है उसके हिसाब से तो मुझे यही मालूम चल रहा है कि इनकी वफात जो है न्यूयॉर्क में हुई है। जी जी, चलिए ये, हाँ जी, न्यूयॉर्क जी में वफात। जी सादिक भाई जरा इसको कंफर्म कर लीजिएगा, ताकि ठीक है क्योंकि ठीक ये ऐसी चीजें हैं कि 2 नंबर फौरन ले जाएंगी, जरा सा भी कंफ्यूजन रहा तो है, बिल्कुल। बिला बिल्कुल रहम नहीं खाएंगी ये। चलिए, मेरे ख्याल से इस सवाल के सिलसिले में इतनी गुफ्तगू काफी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। हमने अब फौजी मालूफ हमारे कोर्स में है क्या? है फौजी नहीं, मालूम शायद लेकिन नहीं है। इनके हवाले से ना एक बार शायद 1-2 बार क्वेश्चन आ चुका है, पता नहीं कब का है, 2007-8 में कब का। शायद जी इनको 2000। शायरुल दिमाग से भी जाना जाता, फौजी मारूफ को। ये उनकी जी जो मलहमा है ना बिसातुर रीह, वो बहुत ही मशहूर है। जी जी। चलिए, मेरे ख्याल से इतना इनके बारे में काफी है, क्योंकि जब हमारे कोर्स में नहीं है डायरेक्टली, और मेरे ख्याल से कोई ओहदा भी खास इनका है क्या उस्मान अंदलुसिया में? इन्होंने कोई ओहदा पाया था क्या? मालूम शायद नहीं। हाँ, चलिए फिर छोड़ते हैं, देखेंगे जब हमारा अपना कोर्स मुकम्मल हो जाएगा फिर इन लोगों को देखा जाएगा। जुबरान को एक बार चलिए, देख लेना, जुबरान थे ना वहाँ पे ऑप्शन में। जी जुबरान के सिलसिले में कई बार गुफ्तगू हो चुकी है ऊपर, इसलिए मैं उनको छोड़ रहा था। जैसे इधर जुबरान कहाँ जो हुई है? मेरे ख्याल से तो नहीं हुई है। जी जुबरान जो है, बुशरा जो लबनान, बुशरा या बशरा जो भी है, वहाँ लबनान के अंदर पैदा हुए। वो उनके जो शामीउल अस्ल इनके बारे में बात कही जाती है कि इनके दादा जो थे वो शाम से ताल्लुक़ रखते थे। उनके वालिद का नाम जो है खलील था, जिसके सिलसिले में इस बार सवाल आया हुआ था, आगे शायद वो आए। और ये जो है इनके अम्मा के तीसरे शौहर थे, ठीक है, यानी इनकी माँ की 2 शादी पहले हो चुकी थी और तीसरी शादी जो है खलील से हुई थी। यह जो है बकरी चराया करते थे और ये बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रखते थे अपने घर वालों का। ये बुनियादी बातें इनके बारे में हैं। और इनकी पैदाइश जो है 1883 के अंदर हुई है, 1883 के अंदर, 1883 के अंदर हुई है। और सादिक भाई आप जरा तरतीब से वो बात बता दीजिए, जैसे कि कब ये वहाँ न्यूयॉर्क गए, फिर वापस आए, फिर जो है 3-4 डेट्स है ना ये, फिर रस्साम के लिए गए, वो अगर किसी को याद है तो बता दीजिए जरा, ताकि एक बार रिकॉल हो जाए। जी बिल्कुल, 1 मिनट बता रहा हूँ तो। 1895 में तो पहले अमेरिका गए थे, फिर 2 साल बाद वापस चले आए थे लुबनान में, 2 या 3 साल बाद हो सकता है, जी 1898 ये में। ये कुछ इस तरीके से है। पहले देखिए इनकी पैदाइश 1883 में है, और इनके अब्बू को 1891 में कैद किया गया था, फिर 1894 में छोड़ा गया था।
پھر یہ 95 میں جب ان کے ابو کو چھوڑا گیا 94 میں، تو 95 میں یہ بھاگ گئے، مطلب یہ ہجرت کیے. پھر 1898 میں یہ لبنان آئے. وہاں یہ مدرسۃ الحکمہ نام کا کوئی مدرسہ ہے، وہاں پر انہوں نے 4 سال پڑھایا یا پڑھے. پھر 1908 سے لے کر 1910 کا جو وقفہ ہے، یہ پیرس کی طرف گئے تھے، مطلب رسم و نگاری کی پڑھائی کرنے کے لیے. وہاں پر یہ رسام رودان نامی کوئی ان کا جو ٹیچر تھا، 2 سال وہاں ان کے یہ شاگرد رہے. پھر 1912 میں یہ نیو یارک کی طرف لوٹ گئے تھے. جی، تو ہم یہ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ 1883 یعنی 83 کے میں پیدا ہوئے. 1891 میں ان کے والد کو قید کیا گیا. 1894 میں ان کے والد کو چھوڑ دیا گیا. 1895 میں جو ہے 95 میں یہ جو ہے نیو یارک چلے گئے اپنی ماں اور بہن کے ساتھ. اور ایک منٹ اس میں ایڈ کر لیجیے، 1903 میں ان کی ماں کی وفات بھی ہوئی تھی. ان کی ماں اور ان کے بھائی جو بطرس، کیا نام ہے پترس؟ بطرس 1903 میں. جی، تو ہم ابھی 1895 میں ان کے بھائی جو ہے یہ اپنے بہن اور ماں کے ساتھ نیو یارک چلے گئے تھے. اور 1897 میں 97 میں یہ واپس آئے. 2 سال کے بعد یہ لبنان واپس آئے اور انہوں نے یہاں پڑھائی کی. اور 1902 میں پھر وہ بوسٹن نیو یارک چلے گئے. ٹھیک ہے. اور 1903 میں جو ہے ان کی ماں کا انتقال ہو گیا اور ان کے بھائی کا، صحیح میں کہہ رہا ہوں، بھائی اور ماں کا انتقال ہوا ہے. بھائی کا، ماں کا، ان کی بہن کی. جی، 1902 ہم پہنچ گئے ہیں. 1902 کے بعد 1908 میں جو ہے یہ پیرس گئے ہیں اور وہاں جو ہے 2 سال بعد جو ہے وہ لوٹے ہیں اور بوسٹن لوٹے ہیں 2 سال کے بعد. یعنی 1910 میرے خیال سے ہوگا لوٹنے کی وہ جو ہے میعاد جو ہے. اس کے بعد 1912 میں جو ہے وہ نیو یارک گئے ہیں. ٹھیک ہے. اور 1912 کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں 1920 میں انہوں نے رابطہ قلمیہ قائم کیا ہے اور 1931 میں ان کی وفات ہو گئی ہے. اور 1932 میں یہ مدفون ہوئے لبنان کے اندر. اچھا، یہ مطلب جو ہمارے ٹیگور صاحب ہیں ان سے بھی ملاقات ہوئی تھی، 16 میں ہوئی تھی یا 18 میں ہوئی تھی؟ جی، ربندر ناتھ ٹیگور سے نا ملے تھے 1916 میں. جی ہاں، 1916 میں جو ہے. جی جی. اور ان کی جو سب سے پہلی کتاب ہے الموسیقی، یہ 1905 میں نشر ہوئی ہے. اور ان کی جو سب سے پہلی کتاب انگلش میں جو لکھی گئی ہے وہ المجنون ہے، 1918 میں طبع ہوئی ہے. جی جی. الموسیقہ کے سلسلے میں سوال آ چکا ہے کہ یہ پہلی کتاب کون سی ہے، کیا کہتے ہیں، جبران خلیل جبران کی 2020 میں شاید سوال آیا ہوا تھا. تو الموسیقہ ہے جو 1905 میں چھپی ہے. بالکل صحیح. کتاب ان کے بارے میں اس کا کیا ہے مطلب؟ کیا یہ بتائیے. موسیقی روایہ ہے نا. ہلو. جی جی، الموسیقی روایہ ہے نا. الموسیقی شاید ہی کنفرم نہیں ہے مجھے. روایہ میں نے میں نے لکھا ہے کہ اس کو انہوں نے اپنے بچپن میں لکھی. اس کے بارے میں آتے کتیبن یعنی کتابچہ تھا جس میں موسیقی کے بارے میں ہے. کتابچہ کہاں سے آپ نے لکھا کہیں اس کو؟ اچھا، یہ میرے پاس بک ہے مختصر تاریخ للادب العربی الحدیث، وہاں پہ ہے، اس بک میں ہے. میں نے روایہ لکھا ہے، پتہ نہیں. ان کے بارے میں یہ بھی ہے جی، کہ یہ تو مجھے پتا ہے کہ روایہ نہیں ہے یہ. ہاں، لیکن مجھے یہ نہیں پتا ہے کہ یہ کیا ہے. نہیں، کتابچہ تھا. کتیبن جی، ہے. چلیے بہت شکریہ. اور ان کے بارے میں ایک ہے کہ یہ بھی مطلب ہمارے ایلیا ابو ماضی کی طرح نیو یارک پہلے نہیں گئے تھے، پہلے بوسٹن گئے تھے لوگ. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ جب پیرس سے واپس آئے تھے تو پہلے بوسٹن میں ہی گئے تھے. پھر اس کے بعد جی انہوں نے مطلب میری ہاسکل کے لیے مطلب پرپوز کیا تھا، کیونکہ کچھ بڑی تو نہیں کیا تھا. پھر مطلب پیسے میں وہاں پہ مطلب چھوٹی سی مطلب کمرے لے کے وہیں پہ رہتے تھے. تو اس میں آپ لوگ ٹائپ کریں گے، پتا نہیں، میں نے ہو سکتا ہے کہ حنا فاخری میں لکھا ہوا ہے. جی، آپ نے صحیح کہا کہ یہ بوسٹن پہلے گئے ہوئے تھے. یہ اپنے خاندان کے ساتھ بھی بوسٹن منتقل ہوئے تھے، نیو یارک نہیں گئے تھے یہ. اور بوسٹن کے بعد جب 1908 میں 1910 میں جب یہ بوسٹن واپس آیا پیرس سے 2 سال رہنے کے بعد وہاں، تو 2 سال جو ہے بوسٹن میں ہی رہا. پھر 1912 میں جو ہے بوسٹن سے نیو یارک انہوں نے ہجرت کی ہے.
جی جب نیو یارک کو گئے تھے تو وہاں کیا نام ہے ڈائز اسٹوڈیو میں ان سے ملی تھی. پھر ان کے بارے میں آتا ہے نا کہ جس نے جبران کی زندگی کو بدل کر نہیں رکھ دیا. صادق بھائی وہ تو پہلے ہی تھی نا, مطلب جو ہمارے جبران صاحب گئے تھے وہ پیرس میں, تو انہی کی مطلب خرچے سے گئی تھی, تو پھر اس کے پہلے ہی ہوں گے پھر. جب پیرس گئی چلیے تھی ٹھیک. تو کہا جاتا ہے کہ $75 مطلب ہر منتھ مطلب بھیجتی تھی وہ, تو ان کے خرچے سے ہی وہ پڑھا کرتا تھا پیرس میں. انہوں نے انہی کے خرچے سے پڑھا تھا. جی بہت اچھا, ماشاءاللہ آپ لوگ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں تو اچھا لگتا ہے. اور کچھ بتائیے, یا میرے خیال سے ان پہ اتنی گفتگو کافی ہے. ہاں انہوں نے جو ہے جبران خلیل جبران کے تھے, اتنے پرانے ہمارے ادبا ہیں یا شعراء ہیں, ان کا جو ہے نقشہ بنایا ہے یا ان کی فوٹو بنائی ہے یا تصویر بنائی ہے کہہ سکتے ہیں. جی بالکل. جس میں سے غزالی ہیں, ابن خلدون ہیں, خلدون المتنبی ہیں, ابن سینا ہیں, خنسا ہیں, اسی طرح رابطہ قلمیہ کا شعار بھی انہوں نے خود ہی بنایا تھا. ان کا ایک مقولہ بھی ہے نا جو جے این یو کے پیپر میں تھا, لکم لغتکم ولی لغتی, اس طریقے سے تھا. جی 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 بالکل. اسی طرح نعیمہ صاحب کا بھی ایک قول ہے کہ لکم عربیتکم ولنا عربیتنا, ایسے ہی کچھ ہے. جی بہت اچھا. اب ہم نیکسٹ کوشچن پہ چلتے ہیں. نیکسٹ کوشچن جس کی آئی ڈی ہے 113. ہاں ایک کسی نے توحیدہ نے کہا ہے موسیقہ مقالہ ہے. جی تو مقالہ کتیبہ دونوں بات تقریباً صحیح ہے, ایک ہی ہے. کوشچن آئی ڈی ہے 113. شاعر نصرانی اموی حجا امرأت ابیہ وہو صغیر, یعنی ایک ایسا نصرانی شاعر جس کا تعلق جو ہے اموی دور سے ہے, اور اس نے اپنی باپ کی بیوی کی ہجر کی ہے اس حال میں کہ وہ چھوٹا تھا. تو اس سلسلے میں جواب بالکل صحیح آ رہا ہے, نور علی نور, نعیم اختر اور نعیم النساء. نعیم النساء نے جریر کہا ہے. جی یہ جریر نہیں ہے, یہ اختل کے بارے میں ایک گفتگو ہو رہی ہے. جریر جو ہے نصرانی نہیں تھا, ان تمام لوگوں میں صرف اختل جو ہے وہ نصرانی تھا. تو اختل هو نصر شاعر نصرانی اموی حجا امرأت ابیہ وہو صغیر. اور تو یہاں پہ 4 لوگ ذکر ہیں, چاروں کے چاروں جو ہے اموی دور سے تعلق رکھتے ہیں, اور چاروں اپنے دور کے بڑے شعراء میں شمار کیے جاتے ہیں. جریر جو ہے حجا میں مشہور ہے, اختل مدح میں مشہور ہے, فرزدق جو ہے یہ فخر میں مشہور ہے, اور جمیل بن معمر جو ہے یہ الغزل العذری میں مشہور ہے. عذری میں, عذری جو صحیح ہو اس میں مشہور ہے. اور اس میں سے اختل جو ہے, جی بتائیے. جی وہی میں کہہ رہا تھا کہ ہمارے عمر صاحب جو ہے غزل الصریح میں مشہور ہے. جی عمر صاحب ہو گئے, اسی طرح امرؤ القیس ہو گئے, اور جمیل بن معمر ہو گئے, اور انترا بن شداد ہو گئے. یہ دونوں جو ہے غزل عذری میں. اگر غزل عذری کی مطلب یہاں سے مجھے ایک ذہن میں آئی تھی یہ بات جب میں اس پہ ویڈیو بنا رہا تھا, کہ کبھی یہ پوچھا جائے غزل عذری کی شروعات کب ہوئی, تو ایسا نہ ہو کہ ہم جمیل بن معمر کے سوچتے ہوئے اموی دور کہہ دیں. غزل عذری جو ہے یا ادری جو ہے اس کا ابتدائی جو وہ ہے وہ انترا بن شداد کے شاعری میں بھی پایا جاتا ہے. اگرچہ یہ غزلیہ شاعری جو ہے قبیلہ عذر کی طرف منسوب کرتے ہوئے اس کا نام غزل عذری کر دیا گیا, کیونکہ اس قبیلے کے جو شاعر ہیں وہ اس طرح کی شاعری زیادہ کیا کرتے تھے. یہ بات میری ذہن میں آئی تھی, اگر آپ لوگ اس کو صحیح بتائیں تو بالکل تائید پرفیکٹ. کرتے ہیں اس بات جی کو. بالکل بالکل. میں نے خود مطلب اس سے پہلے بھی تو ہوا تھا نا, جیسے کہ مرقش الاصغر اور مرقش الاکبر تھے, یہ بھی مطلب غزل عذری میں مطلب کیا کرتے تھے شعر. جی اصل میں ان کا نام جو ہے غزل عفیف ہے جو وہ لوگ کیا کرتے تھے. اچھا عذری یا عذری جو یہ نام جو عذری ہے, پڑا ہے, وہ عذری. عذری جو یہ نام جو پڑا ہے وہ قبیلے عذر کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہ نام پڑا ہے. ٹھیک ہے. جی بالکل. بالکل رائٹ. تو نقائص کی طرح جو سوال ہمارے اس بار آ گیا تھا جس میں ہم لوگوں نے عصر اموی لگایا تھا, تو یہ سوال بھی کبھی پھنس سکتا ہے ہم کو ایسے, اور ہم کنفیوز ہو سکتے ہیں اس میں. جی اور کچھ بتائیے ان کے سلسلے میں, یہ تو بڑی شخصیتیں ہیں, ان کے سلسلے میں تو کافی باتیں ہو سکتی ہے.
اگرچہ بات ہو چکی ہے ان تینوں کے بارے میں. جمیل بن معمر سے شروع کرتے ہیں کیونکہ ان کے بارے میں ابھی تک بات نہیں ہوئی ہے. جی ان کا نام, ان کا نسب اور ان کے بارے میں کچھ تفصیل. اختر کے بارے میں کچھ بتاؤں پہلے. جی بتائیے اگر آپ اختر کے اور بارے میں یہ چاہتے کہ جو نوٹ میں نہیں ہے شاید وہ میں نے لکھا ہے الگ سے, اور میں وہ حنا فخوری سے میں بتا رہا ہوں. ان کے جو شعر کے اقسام ہیں وہ 3 طرح کے ان کے شعر ہیں. شعر سیاسیہ, امویہ, ٹھیک ہے, اور ایک عصبیہ قبیلیہ. شعر سیاسی امویہ ایک طرح کے یہ شعر تھے, سیاسی تھے, ایک قبیلے عصبی پہ تھے, قبیلہ کے عصبیات پہ, اور تیسرے طرح کے شعر تھے ان کے شعر و خمرن و وصف. ٹھیک ہے, 3 طرح کے ان کے شعر ہوا کرتے تھے. ہاں تو اور ایک جی فرمائیں. شعر السیاسیہ, شعر العصبیہ, شعر الخمریہ. جی صحیح میں کہا؟ جی جی بالکل. جی بہت شکریہ. اور یہ جو ہے یہ معاویہ کے ساتھ ہمیشہ ساتھ رہتے تھے, حتیٰ کہ شراب نوشی میں بھی وہ ان کے ساتھ رہتے تھے, شراب پیتے تھے. اور وہ تو ان کے جو ہے جب وہ حج کرنے کے لیے آتے تھے یہ وہ کرتے تھے, حالانکہ غیروں کو جانا منع ہے لیکن پھر بھی وہ ان کو لے کے آتے تھے ساتھ میں. یہ سوال بھی بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. جی جی بہت شکریہ. اور کچھ بتائیے. جی ان کے جو مشہور وہ کون ابن العرابی ہیں, اور ایک محمد بن حبیب ہیں, اور ایک ابو سعید الحسن العسکری ہیں. یہ عسکری نہیں, السکری, سوری السکری, ابو سعید الحسن السکری, 3 لوگ ان کے مشہور راوی ہیں. اور ان کے دیوان کو بہت سارے لوگوں نے جمع کیا ہے, لیکن لاسٹ میں جو سب سے اچھے طرز پہ جو جمع کیا ہے ان کے دیوان کو, ایک مستشرق ہیں جن کا نام ہے اوجینو غریفی. ٹھیک ہے, اس نے اس کے اشعار کو ایک دیوان میں جمع کیا ہے جس کا نام ہے التکملۃ للشعر الاخطل. التکملہ للشعر الاخطل, دیوان کے اشعار کو اس میں جمع کیا ہے. جی بہت شکریہ. ان کا نام جو ہے اگر آپ اس میں لکھ دیں تو باقی لوگوں کو فائدہ ہو جائے گا. التکملہ فی شعر اختل جو ہے وہ کتاب کا نام ہے جس کے اندر انہوں نے غریفی کے ایک جو ہے مستشرق نے اس کو جمع کیا ان کے شاعر کو. جی جی بہت شکریہ, اچھی چیزیں ہیں یہ. اور کچھ بتائیے آپ لوگ. جی ان کے بارے میں پارٹیسپیٹ کہا کریں. جاتا ہے کہ 2-3 پہلے شخص تھے جنہوں نے ہجا کو یا پھر غزل کو مطلب سلاح کی طرح یوز کیا تھا. مطلب من اتخذ الغزل سلاحا للہجاء سیاسی, اور ایک کیا تھا عبد الرحمن ابن حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کیا تھا. جی انہوں نے کیا تھا یا کوئی اور شخصیت تھی؟ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کیا تھا. جی صادق بھائی اصل میں آپ تائید کرتے ہیں اس بات کی؟ اس میں احمد بھائی اس میں بھی ایک قول ہے کہ کہا جاتا ہے کہ عبد الرحمن ابن حسان جو ہے نا, پہلے انہوں نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بیٹی تھی یا پھر یزید کی ایک بہن تھی, ان کی تشبیہ کی تھی, پھر ان کی مطلب رد میں ان کو کہا گیا تھا کہ آپ کیجیے. یہ بھی ایک قول ہے. تو رملہ بنت معاویہ. جی 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 میں پہنچ گیا. صحیح فرما رہے ہیں آپ. پھر جو ہے یزید نے جو ہے اختل کو جو ہے کرائے پہ لیا تھا, یا اس کو کیا کہا تھا کہ ہماری طرف سے ہجو کرو, تو انہوں نے انصار کی ہجو کی تھی, جس پر جو ہے ان کی زبان کاٹنے کا وہ کیا گیا تھا, دعویٰ پیش کیا گیا تھا انصار کی طرف سے. لیکن اس وجہ یہ ہے کہ اس کو کاٹا کیوں نہیں جا سکا, کیونکہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے جو بیٹے تھے انہوں نے ان کی جان کی امان لے لی تھی. یہ کا نام کسی نے سجیسٹ کیا تھا نا, پہلے کسی اور کے پاس یہ آفر گیا تھا کہ ان کی ہجرت کی جائے, تب اس کے بعد یہ ہوا تھا کہ انہوں نے اختر کا نام سجیسٹ کیا. کعب بن جعیل کے ساتھ تھا ان کا پہلے. تو جب انہوں نے کعب بن جعیل کو بلایا تھا یزید نے, معاویہ نے, کہ وہ کون تھے جو, تو انہوں نے جب بلایا تو پھر انہوں نے اختل کا مطلب ایسے ضد سے ہی کہا تھا کہ مطلب وہ جب کرے گا ان کی ہجو تو وہ اس کو برباد کر دیں گے. لیکن جو انہوں نے اس کی جان کی لے لی تھی کہ ہم آپ کے کچھ نہیں کرنے دیں گے, آپ صرف ان کی کرو ہجو, پھر انہوں نے ہجو کی تھی. لیکن یہی ان کی مشہور ہونے کا ایک پوائنٹ بن گیا تھا.
हालांकि काब बिन जोएल ने इसको गिराने के लिए नाम लिया था। जी जी, काब बिन दूसरा जोएल और एक कॉल इसके ये भी है कि वो इसलिए नहीं किया था कि वो मुस्लिम थे और ये नसरानी थे, ये आराम से कर सकते थे, कुछ ऐसा भी एक जी पड़ा है। उसका भी एक कौल हाँ है। हाँ, जी बिल्कुल बिल्कुल। जी जी बिल्कुल। बिल्कुल सही। मतलब वो का- इसलिए कर नहीं रहे थे, वो मुस्लिम है, लेकिन फिर उन्होंने जानबूझ के इसका नाम लिया था अख्तल का, लेकिन वो यही उनकी मशहूर होने का एक बन गया फिर उसके बाद। उनको अख्तर का लक़ब भी उन्होंने दिया था, काब बिन जोएल ने। हमें पता है कि वो अभी जो कैसे करूं, तो अख्तर का नाम सजेस्ट किया गया जी था जी कुछ वो ठीक है ना, नहीं सही। काब इब्न बार बनाया था कि अख्तल हाँ, करेगा, मैं इसीलिए अंसार सब का किया था ना, पहले अख्तल और काब बिन जोएल की आपस में हो गई थी ना, पहले सबसे पहले अख्तल ने काब बिन जोएल के साथ ही किया था हिजू में। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, उसके बाद फिर इन्होंने उसका जोएल इन्हीं का नाम लिया, क्योंकि इन्होंने ये छोटे थे और काब बिन जोएल को फिर अच्छी इन्होंने हिजू में जवाब दे दिया, उनको हरा दिया था, उन्होंने इसी का नाम लिया। तो वही पहले के काब के पास गए थे, लेकिन इनकार कर दिया क्योंकि वो नहीं जी हिजू जी करना चाहता था। तो उसने अख्तल का नाम लिया, और अख्तल का नाम बतौर जी जी दुश्मनी लिया, क्योंकि अख्तल और काब बिन जोएल के दरमियान जो है पहले से दुश्मनी चली जी आ रही थी, अगरचे दोनों जो है एक ही कबीले जी के हैं। तो अख्तल ने जो है ये जिम्मेदारी उठाई और उसने जो है हिजू किया, और उसके बाद जो है अंसार जो है फिर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास पहुंचे। तो मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हुक्म सादिर करने वाले थे उसकी ज़बान काटने की, तभी ये बात पता चली कि यजीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनकी जो है जान की अमान ले ली है, तो वो उससे बच गए। और इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि अगर यजीद ना होते या तो इनकी जो है बड़ी बुरी हालत हो जाती, जबकि जितने अंसार गुस्से में थे उस जमाने में, उस वक्त इन्होंने, जब उन्होंने ये सुना। हाँ इन्होंने यजीद से पहले ये कहा अंसार था। की जो करने से उन्होंने मना किया था, हम नाम हाँ, अंसार की जो इन्होंने पहले कहा था यजीद से कि पहले आप मुझे मेरी जान की गारंटी दो, तो उसके बाद मैं हिजू करूंगा। उन्होंने कहा था कि मैं आपकी अमान देता हूँ, फिर उन्होंने बचा लिया था इनको। जी 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 बिल्कुल। जी। और सर इनका इनके लक़ब दोबल कुछ ऐसा था ना, दोबल। दो बार इनकी माँ ने इनको लक़ब दिया था, इसका माने सूअर के होते हैं। दोबल के मीनिंग मेरे ख्याल से अलहिमार गधा होता है जी, गधा। छोटा गधा। अच्छा अच्छा, छोटा जी गधा ठीक है, होता है, गधा, और छोटा अख्तल के गधा। माने बेवकूफ होता है मेरे ख्याल से। जी अख्तल जी के मीनिंग सफाहा। जो बेवकूफ के मीनिंग में आता है, जो बहुत ज्यादा बेवकूफ है उसको अख्तल कहते हैं, और अद्दौबल कहते हैं अलहिमार अस्सगीर, छोटा शुक्रिया। गधा। इनकी अम्मी का एक नाम क्या था? मशहूर तो उस वक्त काब बिन जोएल ने उनको कहा था कि अदुल्लुका अला गुलामिन नसरानियुन कअन्ना लिसानुहु लिसानुस साउर। जी बिल्कुल बिल्कुल ये सही। काब बिन जोएल ने उनके लिए कहा था, अख्तल के लिए, जब उन्होंने उनकी तरफ ये उनका हवाला दिया था, तो उन्होंने ये बोला था उनके लिए। जी कि जी जब इन लोगों का हिजा हो गया था, अख्तर ने जब अंसार का हिजा कर दिया था, तो हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हा से शिकायत किसने की थी? अंसार के हिजा जो अख्तर ने हिजा किया था, उनको ये खबर किसने पहुंचाया था? जी वो अंसार के सरदार थे ना, क्या नाम है उनका? नौमान बिन बशीर। जी जी नौमान इब्न बशीर रज़ी अल्लाह। जी। और अख्तर के बारे में तो ये भी आता है ना कि वो अशार जो बनाता था, जी काना आबिद शेर। युंतखबु शेर अभी तो शेर 1 साल के बाद वो अपनी शायरी सामने पेश करता। नहीं वो तो हौलियात वाले हो गए, लेकिन ये लोग अभी मतलब जो खुद से अपनी नक्ल करते थे, मतलब जो छाछ से अपनी मतलब खुद से जी जी, बदलते थे। इसकी तरतीब कुछ इस तरह है, इसकी तरतीब कुछ इस तरह है, मैं बता देता हूँ। आबिदुल शेर में जो हौलियात वाले हैं वो हमारे जुहैर बिन अबी सुलमा हैं, उसके बाद काब बिन जुहैर हैं, और हुतैया है। ये साल भर लिया करते थे ये तीनों, ठीक है। और अख्तल जो है ये जो है 1/3 कर लिया करता था। अगर उसने 90 अबियात के अशार लिखे हैं तो वो उसको काट छांट कर जो है 30 अबियात पर ले आया करता था। ये इसकी खुसूसियत है। और हमारे बुख्तरी या अबू नवास, मुझे याद नहीं आ रहा है नाम कन्फर्म, वो जो अबू है नवास। अबू नवास। एक रात तक वो उसको देखा करते थे और शायद उसकी काट छाट किया करते थे, ऐसा कुछ है उनके बारे में।
جی جی ابو نواس تنقیح سے مشہور ہے وہ ابو نواس جی صاحب. جی صاحب التنقیح جو ان کو کہا جاتا ہے، بالکل صحیح فرمایا آپ کو۔ اور اختل نے قبیلے کیس کا بھی ہجا کیا تھا، کس کے کہنے پر کیا تھا؟ یہ عبد الملک ابن مروان کی کہنے کی جو عبد کی تھی، کیونکہ الملک. جو قبیلہ قیس سے ابن زبیر کی تائید کرتے تھے۔ جی بالکل۔ اور یہ اس کی ماں کا نام کیا تھا اختل کی؟ اختل کی اصلی ماں یا پھر ان کی جو بعد میں جو اصلی ماں جو بھی ہو، نام تو ماں کا اس کا نام پہلے تو مطلب ان کی جو ماں تھی وہ تو مطلب پہلے انتقال کر گئی تھی، اور جو ان کی مطلب زوجۃ ام ہی ہے، مطلب بعد میں جن کو شادی کیا تھا ان کے ابو نے، تو وہ تو بہت ہی مطلب بری سلوک کرتی تھی ان سے، جو ان کی بھی انہوں نے ہجو کی تھی۔ کیا نام ہے ان کا؟ اچھا، لیلا۔ وہ کعب لیلا من قبیلتی ایاد یہی؟ ان کی جی امی کا نام لیلا ہے اور ان کو ام کعب بھی کہا جاتا ہے۔ لیلا جن کا جن کی کنیت جو ہے ام کعب ہے۔ جی جی یہ اختل کو نابغہ سے بھی تشبیہ دی جاتی ہے، کیونکہ یہ مدح کا جو اسلوب طریقہ اختیار کرتا تھا وہ نابغہ زبیانی کا طریقہ لیتا تھا۔ اور اختل نے یہ بھی کہا کان لا یری فوقہ احدا الا الاعشى، وہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ جب یہ خمر کا وصف بیان کرتا تھا تو عاشا کا اسلوب اختیار کرتا تھا۔ ہاں، اختل جو ہے بہت زیادہ اپنے اوپر جو ہے فخر کیا کرتا تھا اور اپنے سے بڑا شاعر صرف عاشا کو سمجھتا تھا۔ جی یہ بات بالکل اور صحیح ہے۔ بالکل جب عبد الملک بن مروان کے بعد جب ان کے بیٹے تخت خلافت پر نشین ہوئے ولید بن عبد الملک، یہ تو آتا ہے نا کہ اس کے شعر میں جو درد ایک عالم ظاہر ہوا ولید بن عبد الملک کے زمانے میں، اور انہی کے زمانے میں اختل کا انتقال ہوا ہے، تو ولید بن عبد الملک نے اختل کو ہٹا کر کس شاعر کو اپنے پاس رکھ لیا تھا پھر اپنے جی دربار میں؟ جریر کو فوقیت دی تھی شاید۔ نہیں جریر کو نہیں، وہ تھا وادی ابن رقہ تھا نا، تو یہ جریر اور ان کے درمیان بھی جو چلتا رہتا تھا۔ جی عدی ہاں ابن رقہ نام ہے، عدی ابن رقہ۔ جی صحیح یاد آ گیا۔ جی جی ان کے بارے میں ایک مشہور قول ہے، کہا جاتا ہے، حالانکہ جو یہ عبارت ہے دوسروں کے لیے بھی کہا جاتا ہے، تو کہتے ہیں ابو عمرو بن علا جو ہے کہتے ہیں کہ لو ادرک یوما واحدا فی الجاہلیہ ما قدم احد۔ بالکل ہاں جریر جی یہ اختل کہتا تھا۔ نہیں اختل کے بارے میں ابو عمرو بن علا نے یہ بات کہی۔ ابو عمرو بن اور علا بھی نے کوئی شاعر ہے نا بھائی، ان کے علاوہ اور بھی کوئی ہے نا کہ ان کے بارے میں بھی یہی کہا گیا تھا کہ اگر ایک مطلب دن مل گیا تھا جاہلیت میں۔ نہیں مجھے صرف اختر کے بارے میں ہی معلوم ہے۔ اختر کے بارے میں شاید یہ بات ہوتی ہے نا کہ اگر اس کی شاعری کو اتنا زیادہ ہم کر لیتے تو یہ اس کو اپنی شاعری کی وجہ سے سامنے والے کو اس میں ایک دم خمریات میں ڈال دیتا ہے، اسی کے تعلق سے ہے کیا؟ میں کنفرم کرنا چاہ رہی ہوں اس کی شاعری کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ شراب کو اتنا اچھا بیان کرتا ہے کہ وہ اس کو اس میں مجھے لگتا نہیں ہے وہ نواز ابو نواز کے بارے میں ہے۔ جی یہ سوال جو ہے یہ جو ہے اس میں کافی لوگ کنفیوز بھی ہوئے تھے، اور 2020 میں یا 19 میں یہ سوال آیا ہوا تھا، تو وہ ابو نواز جواب ہے۔ اکثر لوگ جو ہے اختل کی طرف چلے گئے تھے۔ ہاں وہ اس میں نا وہ حسن پتہ نہیں بصری اور سورین وغیرہ کر کے وہ ان کی شاعری کو سن لیتے زہد کو چھوڑ۔ کون سا یہ والا کان یشرب الخمر ولا یجید النظم الا اذا شرب، یہ تو اختل کے بارے میں ہے نا؟ نہیں وہ نہیں، یہ تو اختل کے بارے میں ہے، یہ تو اختل کے بارے میں۔ ابو نواز کے بارے میں ایسا ہے کہ اگر اس کی شاعری سن لیتا حسن بصری رحمہ اللہ اور ابن سیرین رحمہ اللہ، تو یہ مطلب کہا جاتا ہے، مطلب بدگمانی کی جاتی ہے کہ وہ لوگ شراب کی طرف لوٹ جاتے، مطلب چلے جاتے ہیں۔ ہاں زہد چھوڑ کے تو شراب کی طرف آ جاتے، جی مطلب وہ اس طریقے سے شراب کی وصف بیان کرتا تھا ابو نواز۔ ہاں، مطلب اتنی تزئین کرتے تھے۔ اور جی یہ اختل نے یزید بن معاویہ کے بارے میں مرثیہ کا صرف جو 4 ہی اشعار ہیں اس کے، مطلب یہ اس کی طبیعت نہیں مائل ہوتی تھی وہ کسی کا مرثیہ کہے، لیکن یہ یزید بن معاویہ کے بارے میں اس نے مرثیہ کہا جو کہ صرف 4 ہی۔ کتنے اشعار تھے اس میں؟ 14 تھے یا 4 تھے؟ 4 ابیات تھے۔ اچھا اور جو ہے یہیں پہ نابغۃ لبنان جو ہے وہ جبران خلیل جبران کو کہا جاتا ہے، میں یہیں پہ جوڑ دوں، نابغہ کی بات ابھی آئی تھی شاید۔ جی بالکل، بارے میں بہت سارے اخوان ہیں۔
سر یہ اور چار ایک بات ہے سر، جریر اور فرزدق کے بیچ میں جب ہجو کا وہ ہوا تو اختل نے جو فیصلہ دیا تھا پہلے جریر پر، بعد میں پھر فرزدق کو فوقیت دی. بالکل. اور یہ جی 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 فیصلہ کرنے کے لیے اس کو کس نے کہا تھا؟ بشر بن مروان نے اختل سے کہا تھا کہ تو احکم بین الفرزدق و جریر، کہ تو جریر اور فرزدق کے درمیان فیصلہ کر. تو پھر اس نے کہا کہ الفرزدق ینحت من شغر و جریر یغرف من بحر، اس طریقے سے جو اقوال ہیں. حالانکہ انہوں نے جریر کو بشر فوقیت دی تھی، پھر بعد میں وہ لوٹ گئے تھے اپنے کلام سے. اور اس کی وجہ وہ کیا تھی سر؟ اس کی اختل وجہ کچھ اس کا قبیلہ تھا. مطلب کس کی وجہ؟ یہ پہلے قول اس جو نے ہے فوقیت دی تھی اس جریر کو، پھر اس نے فرزدق کو فوقیت دینے دی، تو وجہ اس کی کیا بنی تھی؟ اس کا قبیلہ بنا تھا یا کوئی اور وجہ بنی تھی؟ یہ ایک سوال. نہیں، اس کا قبیلہ تو نہیں بنے گا. یہ فرزدق اور جو جریر کا قبیلہ ہے وہ دونوں سیم ہیں. یہ بس یہ ہے کہ جریر نچلے گھرانے سے، فرزدق تھوڑا اعلیٰ گھرانے سے تھا. البتہ یہ ہے کہ اختل اور فرزدق کے درمیان بھی ہجو چلی تھی. جیسے حسن سیاد نے لکھا ہے کہ 10 سال ہے، اور یہ حنا فاخوری کے مطابق ہے کہ 50 سال، لیکن یہ مجھے راجی تو نہیں بعد لگتا. میں چلی تھی نا، مطلب جب اختل نے فوقیت دے دیا تھا فرزدق کو جریر کے اوپر، پھر جریر نے ہجو کی تھی اختل کی، پھر اس کے جواب میں اختل نے ہجو کی تھی جریر کی، تو اس کے بعد شروع ہوئی تھی. اور جو فوقیت والی بات ہے وہ اس سے پہلے کی ہے. کوئی ایک وجہ تھی اس سر بارے میں اس کی، لیکن وہ وجہ مجھے یاد نہیں آتی. جی اس میں کہا جاتا ہے کہ جو قبیلہ قیس ہے نا، تو قبیلہ قیس کی جو جریر ہے تائید کرتا تھا، کیونکہ جریر ابن زبیر جو ہے ان کی مطلب رضی اللہ عنہ ان کی مطلب تائید کرتے تھے. اور جو اختل ہے، ہم نے کچھ دیر پہلے ہی پڑھا تھا کہ قبیلۃ القیس کی ہجو کرتے تھے. تو اسی وجہ سے کہ مطلب خلاف ہو گیا پھر جریر ان کی، تو اس لیے انہوں نے جریر کو مطلب فوقیت نہیں دیا تھا. اور ایک روایت آتا ہے اس کے بارے میں کہ ایک شخص تھا فرزدق کے مطلب قبیلے کے، جیسے ابھی فی الحال ہوتا ہے نا انڈیا اور پاکستان کا میں، جس طرح کبھی مطلب جریر اور فرزدق کے درمیان چلتا تھا کہ ایک ادھر فرزدق کا ہے، یس، ایک نعیم بھائی آپ فرزدق نے کے صحیح جو ساتھی. کہا. جی جو جریر نے اختل کے ہجا میں جو اشعار کہتے ہیں وہ اشعار یہی بہت مشہور ہے اور آسان بھی ہے. یا ذا الغباوۃ ان بشر قد قضى على تجوس حکومت نشوانی، یعنی یہ جریر یہ کہہ رہا ہے اس اشعار کے ذریعے کہ اے غبی ذہن کے مالک، شرابی فیصلہ کرنے کا مجاز نہیں ہے. جی بالکل بالکل. جی. اور یہ اصل میں مطلب انہوں نے فرزدق اور فوقیت جریر کے دے دیا درمیان تھا جو، نا. جی بولیے. جی بتائیں. میں کہہ رہا ہوں یہ تو اختل اور جریر کا ہو گیا نا، اور فرزدق اور جریر کا جو ہجا چلا تھا وہ کچھ اس وجہ سے ہوا تھا نا کہ بعیس نامی کوئی ایک شخص ہے جس کا اور جریر کے درمیان پہلے مقابلہ ہو رہا تھا، تو فرزدق نے جا کر بعیس کا ساتھ دے دیا. وہ تو فرزدق اور جریر کے درمیان تھا. اور جی اگر جی آپ بات کریں گے کہ فرزدق اور اختل کے درمیان، تو فرزدق نے عبد الملک کو کہا تھا کہ کفا کا بھی ابن نصرانیت اذا مدح، مطلب عبد الملک کی جو مطلب شاعر تھا، بلاتی شاعر، و اختل تھا. تو پھر اس وجہ سے فرزدق غصہ ہو گئے تھے اور عبد الملک سے کہے تھے کہ بس بہت ہو گیا نصرانی شاعر سے. اسی وجہ سے فرزدق اور اختل کے درمیان میں ہجو چھڑی تھی، لیکن ان کے درمیان کی جو ہجو ہے مطلب وہ مشہور زیادہ نہیں ہے. تو مطلب جو فرزدق اور جریر کا جو ہجا چلا تھا یہ بعیس والا، یہ وہی جی ہجا ہے وہی جو جس کو کہتے ہیں کہ 40 سال تک چلا. مجھے 2 ملا ہے، میں نے لکھا حسن زیات میں ایک جہاں 10 سال ہے، اور مجھے یہ جو بعیس کی وجہ سے جریر اور فرزدق کے درمیان شروع ہوا تھا، اور باقی ان کا جو ہجا نقائص کا جو دور مانا جاتا ہے 40 سال، وہ الگ ہے کیا؟ یہ اصل میں جو پہلے مطلب فرسٹ پوائنٹ تو یہی ہے. اس کے بعد جو مطلب اصل میں جریر وہ یمامہ چھوڑ کے کیوں آیا تھا بصرہ؟ اس وجہ سے نہیں آیا تھا کہ وہ کسی کو ہجرت کرے، دیکھ کے آیا تھا کہ جو ہمارے شاعر فرزدق ہے یہ اپنے شعر کے لیے بہت مطلب عیش و آرام میں جی رہا تھا، تو اس کو بھی مطلب اس کی لالچ لگی تھی. تو ہاں جی ایک یہ بھی کارن ہے، مطلب ایک ریزن ہے بعیس کی. اس کے علاوہ اختل اور فرزدق اور جریر ان دونوں میں مطلب ذاتی دشمنی بھی تھی. ویسے دوست بھی تھے، مطلب کہا جاتا ہے کہ شعر کے علاوہ یہ لوگ دوست بھی تھے. اب واللہ عالم کیا ہے.
جی جی یہی ہے، جریر یمامہ سے بصرہ آیا تھا بشر بن مروان کی حکومت میں، جو فرزدق کا بہت بول بالا تھا اس ٹائم، پھر یہ جریر اسی کے بالمقابل آ کھڑا تھا، اترا تھا، اور پھر یہ والا جو ہجا چلا جس کو نقائص کا ازدہار بولتے ہیں، یہی 40 سال تھا، اور اس شاید اس کے اس قصیدے کو بالفیصل بھی کہا جاتا ہے، اور یہ قصیدہ جو ہے ہجا والا یہ فائیہ ہے۔ جی جی بالکل، اسی طرح جو چلیے مطلب بچہ میں ہمارے جو مردد تھا، جی بتائیے۔ جی جن کو بولنا ہے بول لیں، ٹائم ہو گیا ہے۔ فرزدق اور جریر کی وفات کا ڈیوریشن کچھ کم ہے، اس کا کچھ تھوڑا سا اس پہ بھی روشنی ڈالے پلیز۔ جی فرزدق کا جو ہے 114 ہجری ہے اور جریر کا 110 ہجری، لیکن کہیں کہیں دونوں کی سیم آتی ہے، لیکن ڈفرینس 4 یہی ہے مہینے کہ کا فرق یا 3 مہینے کا فرق آتا ہے کچھ ایسا؟ 4 مہینے پہلے کے ہوئے نا، پہلے 114 فرزدق کی وفات ہوئی تھی نا۔ جی جریر نے اور ایک علیکم دا لائن تھی اختل کے بارے میں، وہ تھا شاعر اموی نصرانی قیل عنہ لو ادرک یوما واحدا من الجاہلیت ما قدم علیہ احد، وہ اس کے بھی 4 آپشن تھے، جریر، فرزدق، اختل، عمر بن ابی ربیعہ، یہ بھی اختل ہے۔ جی اختل ہی ہے وہ۔ جی بہت شکریہ۔ جو ہے وفات کے سلسلے میں جو بات ہے، پہلے اختل کی وفات ہوئی ہے، اس کے بعد فرزدق کی ہوئی ہے، اس کے بعد جریر کی ہوئی ہے۔ 2 قول ہیں فرزدق اور جریر کی وفات کے سلسلے میں، ایک تو ہے کہ فرزدق 110 ہجری میں اور جریر 114 ہجری میں، اور ایک بات یہ ہے کہ دونوں جو ہے 114 ہجری میں وفات پائے ہیں، اور جریر جو ہے فرزدق سے 40 دن بعد مرا ہے، یعنی جریر جو ہے بعد میں وفات پائی ہے جریر نے۔ میرے خیال سے اتنے پہ گفتگو ختم کرتے ہیں، آج کی کلاس ختم کرتے ہیں، باقی ڈسکشن جو ہے انشاءاللہ پھر اگلی کلاس میں کریں گے۔ آپ لوگوں کا آنے کا بہت بہت شکریہ۔ آپ لوگ جو ہے اس اپنے جو یوٹیوب چینل ہے ہمارا الہدا اکیڈمی کا، اس کو بھی شیئر کرتے رہیں تاکہ اس سے بھی لوگوں کو فائدہ ہو، جو لوگ یہاں پہ حاضر نہیں ہو رہے ہیں یا نہیں ہو سکتے ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھائیں اس ڈسکشن سے، کیونکہ اس میں بہت ساری چیزیں ایسی آتی ہیں جو ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہے، آپ کو معلوم ہوتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ان کو بھی معلوم نہ ہو جو ویڈیو دیکھیں تو ان کو بھی فائدہ ہو اس سے۔ چلیے پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی کلاس میں، مع السلامہ، الی اللقاء فی الدرس القادم۔